کے مزار اقدس پہ حاضری کے لیے، زیارت کے لیے حضور کی بارگاہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی مزار کی زیارت کا سلسلہ جس دن حضور کا وصال ہوا اسی دن سے جاری ہے. ہاں، جو یہ کہتا ہے کہ مزار پہ جانا بدعت ہے، اس کا مسلک خود بدعت ہے، اس کی فکر خود بدعت ہے، اس کے خیالات خود بدعت ہے. ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام، اور میں تو مزار پر جانے کی اور حضور کے مزار کو مزار کہہ کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مزار پہ جا رہے ہیں. توجہ، صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم حضور کی مزار پہ، نہ، صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا کے فرمان پر ان کو اتنا یقین اور بھروسہ تھا کہ صحابہ کے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے بعد وصال میرے مزار پہ حاضری دی وہ ایسا ہی ہے جیسے جس نے ظاہری حیات میں مجھ سے ملاقات کی ہے. سبحان. ہاں، اسی لیے اللہ توفیق دے تو ایک بار زندگی میں ضرور چلے جا، سرکار کی بارگاہ میں ضرور، ابھی سے نیت کر لو ایک بار میں ضرور جاؤں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت پیسہ نہیں، میں کہا جھوٹ ہے، پیسے والے جاتے ہیں. غلط ہے، بالکل غلط ہے. کس نے کہا پیسے والے جاتے ہیں؟ نہ، جسے حضور بلاتے ہیں نا وہ جاتا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جو جن کو بلاتے وہی جاتا ہے، ورنہ ایسے کوئی نہیں جاتا. اور بلانے کا بہترین ذریعہ درود شریف، ان کا ذکر کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو، بار بار بلانا آئے گا، بار بار بلانا. بس ایک بات کہوں، کبھی بلائیں گے گی، کبھی خود تشریف بھی لائیں گے. سبحان اللہ. پڑھ کے تو درود پڑھ کے تو دیکھو، آپ درود سے غافل ہو، آپ کو نہیں پتا درود کی برکت کیا ہے. جس دن درود کی لذت لگ گئی، اس کی برکت نصیب ہو گئی، آپ کبھی درود نہیں چھوڑو. حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا کہ میں فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنا ٹائم بچے گا میں درود کے لیے وقف کر دوں گا. میرے آقا نے فرمایا اگر تم ایسا کر دو گے تو اللہ تمہاری دنیا کو بھی آباد کر دے گا، تمہاری آخرت کو بھی آباد کر دے گا. اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا، تمہاری حاجتوں کو پوری فرمائے گا. اندازہ فرمائے یہاں بات درود شریف کی آ گئی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے. درود پڑھا کرو، اس میں حضور کا ذکر بھی ایک کثرت سے، اللہ کے نبی کا ذکر بھی ایک کثرت سے. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ گجرات کی سرزمین پر ایک سنگ تراش، پتھر کو تراشنے والا سنگ تراش رہتا تھا. دیکھو حضور درود پڑھنے والوں کو کیسے بلاتے ہیں، آقا عاشقوں کو کیسے بلاتے ہیں. یاد رکھنا آقا جن کو نہیں بلاتے، آپ ہی کے بمبئی میں ہوں گے، ہمارے مالیگاؤں میں بھی اور بھی میں نے کہیں دیکھا ہے، کروڑوں پتی، اربوں پتی، کھربوں پتی لوگ ہیں، ابھی تک ایک بار بھی ان کو حاضری کی توفیق نہیں ہوئی. کیوں؟ پریشان ہے. کہتے ہیں بہت سوچتے ہیں لیکن نہیں جاتے. کیوں؟ کہ بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، وہاں کوئی نہیں آ سکتا جب تک حضور کا اذن نہ ہو، حضور کی عطا نہ ہو.